حضرت حاجر علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ جو زم زم کا مطلب ہوتا ہے نا، زم زم اس کا مطلب ہوتا ہے رک جا، رک جائے یا پھر رک، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یوں تھا کہ حضرت حاجر علیہ السلام کو جب ایک بیابان جگہ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ان کے بچے سمیت، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سمیت، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بس انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا، لیکن ان کی چھاتی کے اندر دودھ نہیں آ رہا تھا، ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ نا بھاگی، وہ پہاڑیوں کے اوپر بھاگ رہی تھی۔ تو اب جب وہ چکر لگا رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جب وہ بھاگ رہی تھیں، کبھی ادھر چکر لگا رہی صفا کے اوپر، کبھی مروا کے اوپر چڑھ رہی ہیں کہ کہیں پہ مجھے پانی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو جب پانی کا چشمہ جاری ہوا، پانی زمین سے آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس کے گرد جلدی سے نا پتھروں کی ایک منڈیر بنائی، یعنی کہ تھوڑا سا پانی رک جائے، تھوڑا سا جمع ہو جائے ایک جگہ کے اوپر، کیونکہ پانی تو ادروائز بہہ جاتا نا۔ تو انہوں نے ایک منڈیر بنائی، انہوں نے کہا کہ زم زم، یعنی کہ رک جا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتی زم زم یا رک، رک جا، رک جا، ایسے نہیں نہ کہتی، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر اس پانی کو پہنچا دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صبر کا یوں ہی اجر دیتے ہیں انسان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نا، ان کے ایک بھانجے ہیں جن کا نام ہے عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو صفا اور مروہ جو ہے نا، اس کا طواف اگر کریں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کرے تو ٹھیک ہے اور نہ کرے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ جو کوئی کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اگر جو کوئی نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ یعنی کہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فرضیت والا حکم ہے کہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ بن رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی حج کر رہا ہے، حج کے دوران ان دونوں کا طواف کر رہا ہے، وہ کر لے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہیں کر رہا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ آیت یہاں پہ ایسے ہوتی اللہ یطوفہما، کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کا مطلب یہ بنتا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ تھا کہ یہ جو یہاں پہ جو حکم دے دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ صفا اور مروہ کے اوپر وہ تھے تو طواف کرنے سے کیا پتہ گناہ ہو، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلا جناح علیہ، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ طواف ہمیشہ ہمیشہ وہ لازمی کرنا ہے، یہ ایک حج کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر حج کمپلیٹ یا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مزید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہ جاتے تھے تو بتوں کو بھی نا ان کو لبیک کہہ کے پھر ان کا طواف کرتے تھے وہاں پہ جا کے، تو اس وجہ سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چکر لگانا گناہ ہے یا پھر گناہ تو نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث میں برکت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سعی کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ تو اب ان کا طواف لازمی ہر حال میں کیا جائے گا جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھلاتا نہیں ہے، انسان جو بھی نیکی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لوگ تو احسان کو بھول جاتے ہیں، نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی ذات کی خاطر نیکیاں کریں جو کہ کبھی بھی ہماری نیکیوں کو بھولے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائیں، بار بار وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ہر ایک عمل خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔